کہانیاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی شہر کی ہے جہاں دولت اور غربت ساتھ ساتھ بستے تھے، اور جہاں ایک چھوٹے سے سودے نے دو انسانوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ یہ کہانی ہے لالچ کی، رحم دلی کی، اور اس سوال کی کہ اصل دولت آخر ہے کیا؟ تو اس کہانی کے مرکز میں دو لوگ ہیں جن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف ہے حکیم الدین، شہر کا سب سے امیر سوداگر جس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور دوسری طرف ہے آمین، ایک غریب مزدور۔ اس کے پاس دولت تو نہیں، لیکن اس کا دل نیکی اور ایمانداری سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ دو دنیائیں ٹکراتی ہیں تو کہانی آگے بڑھتی ہے۔ کہانی کا رخ اس وقت بدلتا ہے جب آمین پر ایک ایسی مصیبت آن پڑتی ہے جو اسے اپنی ہر چیز داؤ پر لگانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسے مدد کے لیے اسی شخص کے پاس جانا پڑتا ہے جس سے وہ کبھی نہیں ملنا چاہتا تھا، یعنی شہر کے سب سے بے رحم سوداگر کے پاس۔ ہوتا یوں ہے کہ آمین کی اکلوتی بیٹی عائشہ اچانک شدید بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس زمانے میں علاج معالجہ آسان نہیں تھا، اور آمین کے پاس تو دوا خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ بیٹی کی بگڑتی حالت دیکھ کر ایک مجبور باپ پریشانی کے عالم میں مدد کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جب آمین حکیم الدین کے دروازے پر پہنچتا ہے تو وہ سوداگر اس کی مجبوری میں بھی اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اس کا جواب صاف اور سرد تھا، پیسے تو مل جائیں گے لیکن مفت نہیں، بدلے میں اپنا کھیت میرے پاس گروی رکھو۔ یہ مدد نہیں تھی، یہ ایک جال تھا جو آمین سے اس کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ چھیننے کے لیے بچھایا گیا تھا۔ امین ایک ایماندار آدمی تھا۔ بیٹی کے ٹھیک ہوتے ہی اس نے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا، بس ایک ہی دھن تھی کہ جلد از جلد قرض اتار کر اپنا کھیت واپس لینا ہے۔ مہینوں کی خون پسینے کی کمائی اکٹھی کر کے وہ سود سمیت پوری رقم لے کر حکیم الدین کے پاس پہنچ گیا۔ اور یہاں حکیم الدین کا لالچ کھل کر سامنے آتا ہے۔ جب امین ساری رقم اس کے سامنے رکھتا ہے تو سوداگر سکے گنتا ہے اور پھر بڑی چالاکی سے کہتا ہے، اس میں تو 1 دینار کم ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جھوٹ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اور ظالمانہ منصوبہ چھپا تھا۔ امین کی ساری محنت اور ایمانداری ایک جھوٹ کے سامنے ہار گئی۔ حکیم الدین نے تکبر سے کہا، میرا قانون تو میرا ہی قانون ہے، اب یہ زمین میری ہے۔ امین بے بس کھڑا دیکھتا رہا، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی ظلم آنے والے وقت کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ لیکن کہانیاں یہیں ختم نہیں ہوتیں۔ کہتے ہیں نا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ حکیم الدین کے ظلم کے بعد اب قدرت کے انصاف کا وقت آ پہنچا تھا۔ کہانی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں حساب برابر ہونا تھا۔ کچھ ہی مہینوں بعد پورے علاقے میں شدید قحط پڑ گیا۔ لوگ بھوک پیاس سے تڑپنے لگے، لیکن ایسے وقت میں بھی حکیم الدین کو صرف اپنا منافع نظر آیا۔ اس نے اپنے گودام اناج سے بھر لیے اور اعلان کر دیا کہ جسے بھی اناج چاہیے اسے دوگنی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اس کا لالچ اب پورے شہر کے لیے ایک عذاب بن چکا تھا۔ دیکھیں کہ کیسے اس کے اپنے ہی فیصلے اسے تباہی کی طرف لے گئے۔ پہلے قحط آیا، پھر اس نے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے اناج ذخیرہ کیا، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد قدرت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ایک ہی طوفانی رات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس رات ایک ایسا خوفناک طوفان آیا جس نے شہر میں تباہی مچا دی، لیکن سب سے زیادہ نقصان حکیم الدین کا ہوا۔ اس کے اناج سے بھرے گودام پانی میں بہہ گئے، دکانیں ٹوٹ گئیں اور اس کی ساری دولت ختم ہو گئی۔ جو شخص کل تک شہر کا مالک تھا، صبح ہوتے ہی وہ سڑک پر آ چکا تھا۔ تو اب پاسا پلٹ چکا ہے، دولت اور طاقت کا کھیل ختم ہو گیا ہے، اور اب وقت ہے کردار کی اصل آزمائش کا۔ اب طاقت مظلوم کے ہاتھ میں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے تو انسان کہاں جاتا ہے؟ حکیم الدین جو کل تک سب کو جھکاتا تھا، آج اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں۔ سردی سے کانپتا بھیگے کپڑوں میں وہ آخرکار اسی شخص کے دروازے پر پہنچتا ہے جس پر اس نے سب سے زیادہ ظلم کیا تھا، آمین کے دروازے پر۔ اور یہاں وہ ہوتا ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ بدلہ لینے کا بہترین موقع تھا، لیکن امین نے جو جواب دیا وہ اس کہانی کی روح ہے۔ اس نے کہا، ہمارے گھر میں جگہ بھلے کم ہو لیکن ہمارے دل میں نہیں، آج رات آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اس نے اپنے دشمن کو پناہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اصلی امیری دل کی ہوتی ہے۔ امین کی اس غیر متوقع مہربانی نے حکیم الدین کے پتھر دل پر گہرا اثر کیا۔
یہ کہانی کے آخری حصے کا آغاز ہے، جہاں ایک شخص کی مکمل تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ امین کے رحم نے حکیم الدین کو اندر سے بدل دیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے ہر گناہ کا ازالہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پورے شہر میں گیا، ہر اس شخص سے معافی مانگی جس کا دل دکھایا تھا، لوگوں کے قرضے معاف کیے اور امین کو اس کی زمین 2 گنی کر کے واپس لوٹا دی۔ اس کی تبدیلی اتنی گہری تھی کہ اس کی پہچان ہی بدل گئی۔ شہر کے لوگ اسے ایک نئے نام سے جاننے لگے۔ حکیم الدین سوداگر اب حکیم الدین خیراتی کہلانے لگا۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا اور اس کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ آخر میں سوداگر نے خود اس سچائی کو بیان کیا جس نے اس کی زندگی کو مقصد دیا۔ اب میں سمجھا ہوں کہ اصل دولت درہم و دینار کی نہیں بلکہ دل کی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی ساری دولت ایک طوفان میں کھو دی، لیکن اس کے بدلے میں اسے وہ سمجھ ملی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہانی ہمیں اسی بنیادی سوال پر چھوڑ جاتی ہے، دولت کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جو گنی جا سکیں یا وہ احساسات جو محسوس کیے جا سکیں؟ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لالچ انسان کو برباد کر سکتا ہے، لیکن رحم دلی میں وہ طاقت ہے جو نہ صرف دوسروں کی بلکہ ہماری اپنی دنیا کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔